رانا ثناءاللہ صاحب نے ایڈمٹ کر لیا 2 ڈیلیں. ہاں جی. جاوید لطیف صاحب نے 3 یا 4 ڈیلز ایڈمٹ کر لی ہیں. اسی طریقے سے گنڈا پور نے بھی ایڈمٹ کر لیا ہے. 2 انہوں نے کی ہیں. 2 انہوں نے کر لی ہیں. اور شیر افضل مروت نے 3 کی ہیں. 3 کی ہیں. اور پھر محسن نقوی صاحب نے بھی ان کی تصدیق کی ہے. اور وہ بھی کیونکہ وہ ان تمام ڈیلز کے اندر ان کا بنیادی نقطہ تھا کیونکہ وہ خصوصی ایلچی ہیں. تو پہلے اور جو باخبر لوگ ہیں اسلام آباد میں وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں. ہم تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفرز ہو رہی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں. میں پہلی ڈیل کا وٹنس نہیں تھا کیونکہ اس دن میں اندر تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو پہلی ڈیل عمران خان صاحب کو ہوئی 4 اگست کو. 4 اگست 2022 اچھا ٹوٹل ڈیلیں کتنی ہیں صابر بھائی پہلے یہ بتا دیں، اور ایک ایک کر کے نا دن کے ساتھ آپ بتائیں، کیونکہ کوئی کہتا ہے 2 ہیں، کوئی کہتا ہے 3 مرتبہ، کوئی کہتا ہے عمران خان نے 4 مرتبہ، کوئی کہتا ہے اس سے زیادہ مرتبہ عمران خان نے ڈیل کو رد کیا ہے. تو ذرا اس کو ذرا ایک ایک کر کے رکھتے ہیں نا سامنے. ایک تو 4 والی ہو گئی. پہلی ڈیل ہوئی 4 اگست 2023 کو گرفتار ہونے سے ایک دن پہلے. اور اس ڈیل میں بھی انوالو تھی ایک برٹش گورنمنٹ انوالو تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ فلائٹ لیں اور برطانیہ میں آ جائیں اپنے بیٹوں کے پاس، لیکن اگر نہ آئے تو پھر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. لہٰذا 4 اگست کو انہوں نے یہ ڈیل ریجیکٹ کر دی عمران خان نے، اور 5 اگست کو ان کو گرفتار کر کے اٹک جیل پہنچا دیا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسری ڈیل جو ہے وہ ہوئی الیکشن 8 فروری جب الیکشن ہو گیا، ڈکیتی کے فوراً بعد 9 اور 10 فروری کی درمیانی شب جب اڈیالہ جیل کی بتیاں بجھا دی گئیں، بلکہ اڈیالہ روڈ کی بتیاں بجھا دی گئیں، اور اس میں جنرل صاحب گئے. جنرل صاحب سینئر موسٹ جنرل صاحب بنفس نفیس گئے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ تھے جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب. اچھا وہ گئے اور ان کو بھیجا تھا کہ جناب ڈکیتی ہم نے مار دی ہے. ڈکیتی مار دی ہے تو آپ جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو آپ کی پارٹی کو دے دیتے ہیں، تو لیکن ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں. عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ میرا مینڈیٹ ہے، مجھے واپس کریں، اس کے بعد بات کریں گے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مبینہ طور پر جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب کو بھی، یا جو بھی اس وقت گئے تھے جنرل صاحب، ان پہ بھی شک کیا گیا کہ انہوں نے پورا پریشر نہیں ڈالا، لہٰذا وہ بھی زیر عتاب آئے بعد میں. دیکھیں نا 3-4 مقدمات میں عمران خان صاحب کو لگ بھگ کوئی 30-40 سال کی سزا ہو گئی تھی. جنوری میں انہوں نے، فروری کے شروع میں ایک ہفتے میں 3 سزائیں دے دی تھیں. پریشر تو بہت تھا، پورا الیکشن چھین لیا تھا. بالکل. اب اس سے زیادہ پریشر تو کوئی نہیں بنا سکتا نا. اس وقت یہ ڈیل گئی تھی. جی ہاں. اور خان نے کہا نہیں بالکل نہیں، کیونکہ عدت کیس میں رات 2 بجے سزا سنائی گئی. اس کے بعد سائفر کیس میں رات 2 بجے سزا سنائی گئی. توشہ خانہ والا ایک تھا. ہاں جی، وہ راتوں رات سزائیں سنائی گئیں. اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے بلہ چھین لیا. تو اس وقت جب الیکشن پھر بھی عمران خان نے کہا مینڈیٹ دے دو، مینڈیٹ میں واپس کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات. تیسری ڈیل اس وقت ہوئی کہ جب ان کو پتہ چلا گنڈا پور اور محسن نقوی کی قربتیں بڑی اگست میں، ستمبر میں اور اکتوبر میں جب لانگ مارچ کا ٹائم آیا. جی ہاں، اس میں اکتوبر میں آفر ہوئی. اکتوبر میں واپس چلے گئے جب گنڈا پور ڈی چوک کو ٹچ کر کے 15 ضلع کراس کر کے تو پھر واپس پہنچے، جبکہ وہ اس وقت مہمان تھے ہمارے دوست بریگیڈیئر فہیم کے. اور بن بلائے مہمان نہیں تھے. ہاں نہیں بن بلائے نہیں تھے. اور ان کے پاس چلے گئے جی. اور انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 15 اضلاع جو ہیں وہ کراس کر کے آیا ہوں. تو ایک تو وہ ہو گئی. اس کے بعد چوتھی ڈیل ہوئی جب بشرا بی بی باہر تھی. اس میں چوتھی ڈیل، یہ چوتھی یا 5ویں وہ ڈیل تب ہوئی. ایک آپ پھر بشرا بی بی والی ایڈ کرنا. جب ان کو پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہا ہے، ریپبلکنز آ رہے ہیں، ڈیموکریٹ جا رہے ہیں. نومبر میں انہوں نے عمران خان کو پہلے تو فل قید تنہائی میں ڈالا،
پھر انگیج کرنا شروع کیا. بجلی بند, پانی بند, اندھیرے ہاں میں, وہ بہت سخت ٹائم تھا. ایگزیکٹلی ایک ہفتہ 10 دن تک انہوں نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ان کو. ادھر ٹرمپ الیکشن جیت گیا. اس سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس نے آنا تھا جنوری میں. جی ہاں, تو نومبر کے الیکشن سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں. لیکن عمران خان صاحب یہ بیوقوف تھے. عمران خان صاحب کا انحصار پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے یا نہ جیتنے سے نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں, لیکن پی ٹی آئی, یہ ہمیں نا ایک بات تو صابر بھائی, پی ٹی آئی کے جتنے اوورسیز ہیں جو ہم سے بات کرتے رہے, انہوں نے 100% امید باندھی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیت گیا تو وہ پاکستان میں ظلم اور بربریت کو بند کروائے گا, کیونکہ جو بائیڈن کو عمران خان پہ غصہ تھا ذاتی نوعیت کا, اور اس کے ریزنز بھی ہیں. جی ہاں, تو انہیں یہ لگتا تھا کہ جب وہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو وہ عمران خان کے معاملے کو کم سے کم وہ دباؤ ختم ہو جائے گا, وہ نیوٹرل ہو جائیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو وہ, اب عمران خان کیا سوچ رہے تھے وہ الگ ہے. جی ہاں, لیکن جو پارٹی سوچ رہی تھی, جو لوگ ہمیں بتا رہے تھے, باقاعدہ خبریں دے رہے تھے, بلکہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج میسج چلا گیا, آج میسج پہنچ گیا, یہ روزانہ, اور ہم رپورٹ کر رہے تھے. اور اس میں میں بتا دوں کہ اس میں کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے. اس میں امریکہ سے 2 دفعہ ڈیلیگیشنز بھی بلائے گئے, بلا کے ان کو ایکسیس بھی دی گئی. ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں, ایک دفعہ میں نام نہیں بتاتا, غیر ملکی ڈیلیگیشن, غیر ملکی کا مطلب ہے کہ ڈپلومیٹس بھی عمران خان صاحب تک بھیجے گئے کہ معاملات طے کرتے ہیں. نہیں ہوا. نیکسٹ جب بشرا بی بی باہر تھیں, ہاں جی, اور یہ ڈی چوک کی طرف جا رہے تھے. اب اس میں نا ایک لوگوں کا حصہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیل تھی نہیں, اس میں صرف یہ تھا کہ آپ واپس جائیں, ہم آپ کو کوئی ڈیل نہیں دے رہے. ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں, گنڈا پور اور باقی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیل آفر کر دی گئی تھی, اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس لمٹ سے آگے نہ بڑھیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو ہم کوئی رستہ نکالتے ہیں, اور عمران خان کو آپ کے پی کے یا کوئی بنی گالا یا کوئی ادھر نتھیا گلی آپ لے جائیں. یہ جو ڈیل تھی یہ بھی عمران خان صاحب نے, اور اس میں نجم سیٹھی نے رپورٹ کیا کہ جب گنڈا پور نے عمران خان کے سامنے جا کے ڈیل رکھی تو انہوں نے ایک پنجابی کا لفظ غالباً استعمال کیا کہ خان صاحب نے پھر لتر ڈال لیا, یعنی خان صاحب غصے میں آ گئے. میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں. اچھا, گنڈا پور جب پہلی دفعہ ڈی چوک کو ٹچ کر کے نکل گئے, 14 ضلع کراس کر کے, اس کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ میں. ریکال کر لیں آپ, اڈیالہ میں ملاقات ہوتی ہے, تو اس میں گنڈا پور بھی تھے, اس میں پی ٹی آئی, ہم 5ویں ڈیل کی بات کر رہے ہیں, ابھی پہنچے ہم 5ویں تک. پی ٹی آئی کے باقی لوگ بھی تھے. تو عمران خان صاحب نے گنڈا پور کو کہا کہ گنڈا پور تم واپس کیوں گئے, گرفتار ہو جاتے, اور تم گرفتار ہو جاتے تو تمہارا قد کاٹ, اور پھر ڈیڈ لائن بھی تھی. ہاں, آپ تو آگے تک چلے جاتے. آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, گرفتاری سے ڈر کے بھاگ جاؤ. تو گنڈا پور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر ایک اور آپ کو بتاؤں کہ امریکنز گئے, امریکن ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ بزنس مین, یہ لوگ گئے. ان میں سے ایک بزنس مین کو عمران خان سے ملوایا بھی گیا. یس آف کورس, اس نے بھی کوشش کی اور وہ ڈیل بھی عمران خان نے نہیں لی. ایک واقعہ وہ بھی ہے. جی ہاں, اب یہ ہو گئے 5-6 واقعات. اب آ جائیں ریسنٹ پہ صابر بھائی, ریسنٹ پہ آ جائیں. 2025 پورا گزر گیا. ہاں جی, 2025 ایک ایسا سال ہے جس میں عاصم منیر صاحب کو اپریل میں جا کے بہت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا, اور انہیں لگا کہ اب ہمیں رستہ نکالنا پڑے گا ورنہ پاکستان نہیں چلے گا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ عوام ہم سے بہت دور چلی گئی ہے. نریندر مودی نے ان کا فائدہ کر دیا, انہوں نے طیارے گرا دیے ایئر فورس نے. ہاں جی, اگر وہ طیارے نہ گرتے تو صابر بھائی میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ 1 درجن لوگوں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر کے یہ کہا تھا کہ ہم پیچھے ہٹتے, ہم چیزوں کو نارملائز کرتے, ہم پیچھے ہٹنے لگے, ہم اس لڑائی کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے, اور آہستہ آہستہ یہ لوگ باہر آئیں گے اور ہم چیزوں کو نارملائز کریں گے. یہ وہ کہہ رہے تھے, ٹیلی فونز کر کے, رابطے کر کے کہہ رہے تھے پاکستان میں صحافیوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی. باہر بھی انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے. اچھا, 1-2 لوگوں کے بعد ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, تو یہ جو انہوں نے ارادہ کیا وہ مئی میں ان کا داؤ لگ گیا. انڈیا کے طیارے گر گئے اور ان کی نیت بدل گئی. انہوں نے کہا جی پبلک تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور ایک دم انہوں نے اپنا پینترا بدلا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی. محمد بن سلمان جو ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کے, یہ جس کو بھی ملتے تھے اسے کہتے تھے جی آپ کی وجہ سے ہم نے لڑائی بند کی, آپ کی وجہ سے.
ہر ایک کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور سب کو بعد میں کہا جی آپ نے کہا تو ہم نے لڑائی بند کی، سب پہ احسان چڑھا دیا، تعلق بنا لیا انہوں نے. اس تعلقات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا جی اب ہم عمران خان کو دبا لیں گے. پھر 2025 میں انہوں نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی. مئی سے لے کر آپ یہاں تک اندازہ کریں کہ دسمبر تک انہوں نے کوئی ڈیل آفر آلموسٹ نہیں کی. 25 اکتوبر 25 تک انہوں نے ڈیل آفر کی. پھر عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن استثنا اور وہ آ جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ استثنا والی 27ویں غیر آئینی ترمیم سے پہلے بھی عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جس طریقے سے جنرل باجوہ والی امینڈمنٹ نون لیگ نے منظور کروائی اسی طرح آپ اس امینڈمنٹ میں شامل ہو جائیں تو ہم یہ ساری چیزوں کو پلٹ دیں گے. اچھا. اور اگلی اننگز عاصم منیر صاحب عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھیلیں گے. وہ عمران خان تو نہیں کھیلتا یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں عاصم منیر صاحب کے انتہائی معتمد جو جنرل ہیں وہ کافی متحرک نظر آئے. ایک جرنیل ان کا بہت قریبی جی ایک وہ ابھی بڑا متحرک ہوا. ابھی بھی متحرک. یہ پچھلے آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے باقاعدہ عاصم منیر صاحب کو بتایا گیا کہ جناب ملک نہیں چلنا ایسے. ہاں جی. اور ہم واپس وہیں پہنچ گئے جہاں پہ ہم اپریل 2025 میں تھے. یہ انڈین طیارے گرانے کا جو 2-4-6 مہینے کا ہمیں فائدہ ہوا تھا وہ واپس ہو گیا. اور کیونکہ حرکتیں وہی ہیں نا پرانی والی. پی آئی اے بھی اپنے قابو کر لیا, یہ چیز بھی قابو کر لی, بورڈ آف پیس کا بڑا نقصان ہوا اس کے اندر جانے کا. پھر یہ فوج بھیجنا چاہتے ہیں غزہ میں, اس کا بھی. اس کو فوج میں پتہ کیا کہتے ہیں بورڈ آف پیس کو؟ فوج میں کیا کہا جاتا ہے؟ بورڈ آف نیتن. بورڈ آف نیتن کہتے ہیں. ہاں بورڈ آف نیتن کہتے ہیں اس کو بورڈ آف پیس نہیں کہتے. اب یہ جو بورڈ آف نیتن ہے اس کے اوپر بھی پرابلم ہوا. جی ہاں. باقی کیونکہ ہم فوج کا بڑا احترام کرتے ہیں, اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو ہم بھی اس کو یہی کہیں گے. جی ہاں. تو یہ جو بورڈ آف نیتن ہے اس کے بعد بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک مارجن نکالتے ہیں. عمران خان صاحب کی جب آنکھ کے اندر پرابلم آئی, ہاں جی, اب دوبارہ ان کے سامنے ڈیل رکھی گئی اور اس کی گواہی کون کون دے رہا ہے؟ تمام ٹاؤٹس دے رہے ہیں, تمام لوگ دے رہے ہیں کہ جناب اس بہانے عمران خان کو یہ آفر کیا گیا, بلکہ وزراء نے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہا کہ وہ باہر جانا چاہیں, ہاں جی, اب انہیں بھیجتے ہیں. وہ بنی گالا جانا چاہیں, ہم انہیں بھیجتے ہیں. وہ درخواست دیتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کی منتیں کرتے رہے کہ آپ درخواست تو دیں. اب عمران خان کی فیملی نے درخواست دی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ وہ درخواست دے, کیونکہ اس کو پتا تھا جس نے درخواست دی نا عمران خان نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ دی کس نے. کیونکہ یہیں پہ علی امین گنڈا پور نے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی پیرول پر رہائی کی. ہاں جی, اور اس پہ بہت بےزتی ہوئی تھی. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے کس حیثیت میں آپ نے کی ہے. علیمہ خان صاحبہ پھر جب بھی عمران خان صاحب ملے انہوں نے کہا کہ بالکل میرا کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. اچھا, اب یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ تو ہوگی نا ڈیلیں. ہاں جی صابر بھائی, یہ تو 6-7 ڈیلیں بن گئی ہیں یہ ابھی تک. سر اس سے زیادہ نکل آئیں. اچھا, جو ہمارے کو جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں باخبر لوگ ہیں وہ تو یہ کھل کر کہتے ہیں جی ڈیل ہوا پڑا ہے. ہر چوتھے دن جیسے ان پہ دباؤ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیل آتا ہے. ابھی یہ بجٹ آئے گا نا, یہ پھر ڈیل آئے گی. ابھی یہ بورڈ آف پیس کے وہاں پہ بورڈ آف نیتن یاہو میں جب فوج بھیجیں گے اس پہ پھر ڈیل آئے گی. ان کو بار بار عمران خان کو ڈیل دینی پڑے گی. اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان, دیکھیں رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اسیسمنٹ میں کوئی انقلاب آ رہا ہے. اگر ان کے سامنے اندھیرا آ جائے نا اور ان کو مایوسی ہو جائے اور عمران خان صاحب کو یہ لگے کہ جناب انقلاب تو آنا نہیں ہے تو چلو ڈیل کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ڈیل کر لیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ماننا ہے. صابر بھائی اس کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کلیئر کروں. عمران خان نے جو جملہ بولا ہے نا, 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ, کہ جب تک میرے میں خون ہے بالکل میں آخری سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا, میں اکیلا بھی رہ گیا تو ان سے لڑوں گا. یہ عمران خان نے عزم کیا ہوا ہے. عمران خان کو پبلک کو دیکھ کے یہ لڑائی نہیں لڑ رہا, اپنی لیڈرشپ کو دیکھ کر یہ لڑائی نہیں لڑ رہا. عمران خان نے آخری 2 پیغام جو بھیجے ہیں نا اس میں نہ عمران خان نے میرے پاکستانیوں سے بات کی ہے, نہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے. عمران خان نے اپنی بہنوں کے لیے پیغام بھیجا. اس کو آئیڈیا ہو گیا عمران خان کو کہ سارے لوگ کہاں کہاں کھڑے ہیں. یہ پارٹی کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے. یہ اسلام آباد کے ریڈ زون کی 3 عمارتوں کے اندر قید ہو جانا یہ کوئی تحریک ہے؟ یہ تو تحریک سے جان چھڑانے والی بات ہے کہ کل کو کچھ ہو جائے تو ہمارے کھاتے نہ پڑ جائے. تو سر عمران خان جو کھڑا ہے یا جو اصول اپنا لیا اس نے اپنی ذات تک محدود کیا اس کو کہ میں اس لڑائی کو لڑوں گا اور میں اس میں ہار نہیں مانوں گا.
اب اس میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا کیا کہتا ہے، عمران خان کی بہنیں کیا کہتی ہیں، عمران خان کی پارٹی کیا کہتی ہے، اس سے کوئی وہ ریلیونس ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کو یہ بات اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام اور عمران خان کے درمیان اب کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. کسی تیسرے کی نہیں، آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں عمران خان پبلک میں پاپولر نہیں رہتے، فرض کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیل کر لیں گے؟ نہیں، وہ بالکل ڈیل نہیں کریں گے. اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کا جو انہوں نے ایک ماڈل تیار کیا نا اپنی پولیٹیکل پارٹی کا، یہ اصل میں ہمارے سمجھتے رہے ہیں کہ وہ بیوقوف ہے. وہ بیوقوف نہیں تھا، وہ نہ بیوقوف تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس نے اپنی پارٹی کو بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ جدید ترین خطوط، جدید ترین ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے بڑی سائنٹیفک بنیادوں پہ اس نے اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کیا. سوشل میڈیا پہ کیسی فورس کھڑی کی، ٹھیک ہے نا، اسٹیبلش کیا. اور انہوں نے ایک ایسی فورس اس کی ہے جس پہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، نہ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا نے آگے جا کے مزید تگڑا ہونا ہے. تو اس لیے یہ سمجھتے رہے کہ یہ گراؤنڈ پہ کرتے رہے کہ ایک ایم پی اے کو، الیکٹیبلس کو قابو کر لیا، اس کو کر لیا، اس ایم این اے کو، اس وزیر کو، اس مشیر کو. یہ اس کی ہے ہی نہیں، اس کا ماڈل نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری جین زی اور جین اے ہے وہ اگلے 30 سال کا سوچ رہا ہے، اگلے 50 سال کا. یہ نہیں قابو کر پائیں گے. دیکھیں نا، ڈی جی آئی ایس پی آر، کبھی آپ نے سنا تھا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایسے چکر لگا رہے ہیں، اسکولوں میں، سر مدرسوں میں جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ، مدارس میں، اسکولوں میں، کالجز میں بچوں کو سوالات لکھ کر دیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 1000 کے ہال میں کوئی 10 بچے بھی یہ توڑ لیتے ہوں گے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مریم نواز جو 2-3 ہزار بچے اکٹھے کر لیتی ہیں جا کے ہر یونیورسٹی میں، ادھر ادھر سے بھی بچے بلائے جاتے ہیں، وہ ایک ہی بچی ہے، وہ ہر جگہ پہ نظم سنا دیتی ہے کوئی نہ کوئی. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ بعد میں آپ کیمرہ لے جائیں، بچوں سے پوچھیں، بچے آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں مریم نواز کے بارے میں. کوئی امپیکٹ نہیں، یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. اب اگلی بات جو ہے، یہ سارا ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس میں خاص طور پہ میں اپنا کہوں گا عاصم منیر صاحب سے مخاطب رہتے ہیں. عاصم منیر صاحب جو ہے نا، وہ اس وقت کمزور ترین پوزیشن میں ہیں. میں جو بار بار کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کو اپنے پاکستان پہ رحم کرنا چاہیے، اپنے ادارے پہ رحم کرنا چاہیے. سر، ادارے کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام سے اتنی نفرت کما کر ادارے کو کیا ملا. ادارے صابر بھائی، چند شخصیات ہیں نا، ہاں جی، دیکھیں اگر 2-4 بندوں نے فائدہ اٹھا لیا تو اتنی بدنامی کما کر، عوام سے اتنی دوریاں پیدا کر کے، عوام کے دل میں اتنی نفرت ڈال کے، بطور ادارہ فوج کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا.